سر پہ دلہ باندھ کر جو ایک کپڑے کی دستار ہوتی ہے اسے باندھ کر میرے مولا نے اپنے سر پہ دستار امامت کو سجایا، اور جس وقت میرا مولا شمشیر زنی کرتا ہوا، عباس کا مالک اپنے آپ کو دکھاتا ہوا، شجاعت کے آخری اور اعلیٰ ترین جوہر دکھاتا ہوا، جو میدان کربلا میں جب تلوار چلا رہا تھا نا، تو تلوار کم چلا رہا تھا میرا مولا، اپنے ناصران کو زیادہ یاد کر رہا تھا۔ ہر ضرب پہ میرا مولا کہہ رہا تھا، آؤ عباس پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ علی اکبر اس کی جنگ دیکھو جس نے ابھی ابھی تمہارا لاشا اٹھایا ہے، آؤ لوگو 7 روز کے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ تو مومنات، میں نے آپ کو بتانا ہے، مصائب بعد میں سن لیجیے کہ حسین کے امامے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب جو ملعون نے ایک وار کیا نا، تو تاریخ کے جملے آپ کو بتا رہی ہوں، مثل حیدر کررہ، جس طرح علی کو آخری ضربت لگی تھی نا، اور اس ضربت نے ایک گرز نہیں تھا، تلوار تھی جو علی کو لگی تھی، گرز تو کرتا ہی ہے جیسے عباس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن حسین کے سر پر وہ تلوار ماری ہے جو ہوتی ہوئی امامے سے امام کے دلے پر آ کر رک گئی، اور ایسی کاری ضرب لگی تھی نا، امام کے امامے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جو 2 ٹکڑے ہوئے نا، یہ میں مخاطل نہیں تاریخ بتا رہی ہوں، یہ روایت اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا۔ امام کے امامے کی زیارت کرتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے ہوا امامہ ایک ملعون نے اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد دیکھیں مسائل بھی سننے نا، آپ نے کسی طرح سے بھی سن لیجئے، امامے کو اٹھایا، اب کو معلوم ہے نا کتنا لوٹا ہے کربلا، جہاں چشم و چراغ ہی لوٹ لیے، پھر یہ مال و دولت کیا چیز ہے۔ یہ جو لٹا ہوا امامہ ہے نا، اسے اٹھا کر شکی اپنے گھر لایا، اور جب کوفے میں لا کر اپنی زوجہ کو دیا نا، اور کہا کہ یہ امامہ ہے خون آلود، ایسا کر اس کو دھو۔ اب زوجہ کو نہیں معلوم کس کا امامہ ہے، اب ایک تشت میں اس نے امام کے امامے کو نہیں معلوم ہے، شگافتہ 2 ٹکڑے امامہ، اسے جب اس نے ایک تشت میں بھگویا نا، پانی میں جیسے ہی ڈالا، وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ مومنہ سمجھی کہ شاید یہ اس دستار کے اندر سے آتا ہوا خون ہے۔ اب جو اس مومنہ نے ہاتھ مارا نا کہ میں نکالوں وہ کپڑا جو امامہ ہے، وہ امامہ خون میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ سر پہ ہاتھ مار کے مومنہ نے پوچھا، اے ملعون بتا یہ کس کا امامہ تھا کہ جو خون میں تبدیل ہو گیا؟ امامہ خون و گوشت میں تبدیل ہو گیا۔ ملعون نے کہا یہ حسین کا، یہ فاطمہ بلال کا سر تھا۔ تو مومنات، اب آپ کو سمجھ آئی ہے کیسے کیسے حسین کے تبرکات کو لوٹا گیا۔ اور مجھے اجازت دیجئے، میری ماں کے برابر آنٹی نے ابھی جو جملے پڑھے ہیں نا، مجھے بس ان کی تشریح کرنی ہے۔ یہ جملے آپ سن تو رہے ہیں، اب امام بارگاہ میں بھی کہہ آئی ہوں۔ دیکھیے عرب کی تاریخ تھی کہ جب تیر اس وقت بنتے تھے نا، تو ان کے آگے 2 پر لگاتے تھے، اور پر اس لیے لگاتے تھے کہ تاکہ ہدف پہ بیٹھے، تیر کا تکونا مڑے نا، بلکہ پروں سے اڑتا ہوا ہدف پہ جا کے رکے۔ ہائے کربلا کے میدان میں جب حسین پر تیر چلے تو آپ کو معلوم ہے امام کا فرمان ہے، ایسا لگتا تھا لوگوں کہ کربلا میں حسین، دیکھیے ہر امام محضر شہادت میں حسین کا منظر آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، تو اب وقت کا امام دیکھتا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں ایسے میرا جد گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ جس کے بدن پر وہ پروں والے تیر اتنے تھے کہ مثل ایک پرندے کے لگتا تھا کہ جیسے کوئی پرندہ ہو جس کے بدن پہ فقط تیر نظر آتے تھے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ پھر میں آپ کو بتا دوں امام کا فرمان، امام کا بیٹا کہہ رہے لوگوں، میرے بابا کو ایک ایک زخم پر 3 مرتبہ مارا گیا۔ سید سجاد کہہ رہے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں میرا ماں بابا کتنا غریب تھا۔ میرا امام کہتا ہے لوگوں، دنیا کا کوئی ہتھیار ایسا نہ تھا جس سے میرے بابا کو مارا نہ گیا ہو۔
مومنات روز عاشور صبح سے سن رہے ہیں، شب عاشور گزر گئی، شب عاشور گزری، صبح کا تارا نمودار ہو گیا۔ ارے یہ تارا اس وقت کا تارا تھا کہ جانثاران حسین بہشت میں جائے جا رہے ہیں، حسین غریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا غریب ہو گیا کربلا میں امیر کا بیٹا، اتنا غریب ہو گیا کہ جب سب کو بھیج دیا، ذوالفقار نے شکوہ کرنا شروع کیا، اے مولا کیا مجھے اس لیے لائے تھے کہ مجھ سے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنوائے؟ مولا کب علی کی تلوار کو باہر نکالو گے؟ حسین نے ذوالفقار کے دستے پر آسرا کیا۔ اب جو میرا مولا کھڑا ہوا نا تو پہلے آواز نہیں دی، پہلے خیموں کی طرف رخ کیا۔ مومنات ذرا حوصلے سے سنیے گا کیونکہ میں بڑا آہستہ آہستہ پڑھوں گی، کیونکہ جہاں تک آپ سن کے تھک جائیں گی میں وہاں روک دوں گی۔ مومنات اب جو میرا مولا خیام حسینی کی طرف بڑھا ہے نا، نگاہ کرم سے حسین نے اپنے خیموں کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے عباس کا خیمہ نظر آیا۔ عباس کا خیمہ نہیں تھا، یہ حسین کے دربان کا خیمہ تھا، یہ حسین کے مشیر کا خیمہ تھا۔ حسین نے نگاہ حسرت خیموں پہ ڈال کر سب سے پہلے جو آخری سلام کیا ہے نا وہ انہی خیموں کو کیا ہے۔ حسین نے کہا اے خیام حسین، تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ اے خیام حسینی، تم بھی حسین کی طرح کچھ لمحے کے مہمان ہو، ہمارے بعد تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ عباس کے خیمے سے تھکا ہوا میرا مولا آہستہ آہستہ اس جگہ آیا کہ جہاں گنجے شہیدہ کے قریب ساری بیویاں درمیان میں لاشیں ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ سے لکیریں کھینچ رہی ہیں۔ کوئی بیوی دوسرے سے کہتی ہے کہ ہائے اب مولا پہ قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، ہائے گودیاں ویران ہے، کوئی نہیں جو حسین کی نصرت میں بھیجا جا سکے۔ ابھی یہ بیویاں گفتگو کر ہی رہی ہیں، اتنے میں میرے غریب امام کی خوشبو نے بیویوں کو دیکھنے میں مجبور کیا۔ خون میں آلود میرا مولا سر جھکائے، بس اتنا کہا میرے مولا نے اے بیویوں اٹھو، اٹھ کر دائرہ بنا لو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھو الگ الگ کسی سے رخصت نہیں لے سکتا، میں درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک ایک کے پاس سے گزروں گا، تم سب ہدیہ درود و سلام بھیج دینا۔ ہائے عزادارے میرا غریب امام، اب جو آپ حلقہ بنا کر ماتم کرے گی نا اور آپ کہیں گی حسین حسین، یہی آوازیں کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی، ہر بیوی کہتی تھی ہائے حسین ہائے حسین، واہ محمدہ واہ علیہ۔ اب جو صدائیں بلند ہوئی نا، حسین نے سب کو رخصت کر دی، سلام بھیج کر حلقے میں سے بیویوں کے، بیواؤں کے، لٹی ہوئی ماؤں کے، اجڑی ہوئی گودوں والیوں کے، جب میرا مولا غریب امام گزرا ہے نا، گزر کر در خیمہ پر آئے، در خیمہ پر دیکھا کہ ایک بیوی سر جھکائے کھڑی ہے۔ یہ کون ہے کہ جس نے دعا یہ کہا تھا یا رسول اللہ مجھے دعا دیجیے، اتنا جی لوں کہ آپ کے بچوں کی خدمت کروں، بعد زہرا جس نے حسین کو ماں بن کے پالا ہے وہ کون ہے؟ در خیمہ پہ سر جھکائے کھڑی ہے۔ حسین پوچھ رہے ہیں کیونکہ حسین کا پرسہ ہے نا، اس کے بعد حسین کو حسین نے پوچھا اماں فضا سر جھکائے کیوں کھڑی ہو؟ فضا نے کہا آقا مولا سب نے قربانیاں دی، کاش میری بھی اولاد میدان کربلا میں، آقا میں بھی آپ پہ کچھ قربان کر دے۔ ہائے عزادہ حسین نے فضا کو گلے لگایا، کہا اچھا اماں فضا اگر تمہاری اولاد ہوتی تو تم اسے کیسے رخصت کرتی؟ لیکن یہ کریم کربلا حسین سے کہہ رہا ہے، فضا سے کہہ رہا ہے میرا مولا اچھا اماں فضا اگر تمہاری اولاد ہوتی اور تمہیں مانا پتا ہوتا یہ میدان میں جا رہا ہے تو تم کیسے رخصت کرتی؟ سر جھکایا فضا نے، کہا آؤ اماں آج حسین کو ایسے رخصت کرو کہ جیسے ایک ماں جوان بیٹے کو رخصت، جیسے لیلا نے علی اکبر کو کیا، زینب نے آل محمد کو کیا۔ ہائے عزادارو اب جو فضا نے گلے میں باہیں ڈالی نا، رو کر کہا ہائے میرا غریب، ہائے میرا پیاسا
اب آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے نا میرا مولا, تو آگے بڑھنے کے بعد وہ بہن نظر آئی کہ جو شریکت حسین نے زینب کا ہاتھ تھاما اور تھام کر الگ خیمے میں لے گئے. اب لے جا کر جو راز امامت بیان کرنے تھے, بس راوی نے یہ کہا کہ جب حسین جا رہے تھے حسین آگے تھے, زینب پیچھے تھی. اب جو لوٹے نا, زینب آگے ہے, امامت پیچھے. ہاں, اب میں رخصت پڑھنا چاہ رہی ہوں. یہاں سے دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, اور اس کے بعد اب یہاں سے روایت, یہ میرا بیمار کربلا امام بتا رہا ہے. امام کہتے میں حالت غشی میں تھا کہ مجھے اپنے ماتھے پر کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی, مجھے اپنے قدموں پہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی. گھبرا کر چونک کر میں نے دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے جو پہچان میں نہیں آ رہا. میں نے پھوپھی کی طرف اشارہ کر کے کہا, پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ رو کے زینب نے کہا سید سجاد سے, اے میرے لال, یہ تیرا زخمی بابا ہے. سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا جو ایسا لگتا تھا کہ جیسے خون میں نہا کر آیا ہو. میں نے جو پہلا سید سجاد نے سوال کیا نا, کہا اینا علی اکبر, اینا ابو عباس. بابا یہ بتا دو کہ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا اے میرے لال بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک کا الگ الگ نام نہیں لے سکتا. اے میرے لال وقت کم ہے, جنگ کے طبل بج رہے ہیں, نماز عصر کا وقت قریب ہے. بس یہ سمجھ لو میرے اور تمہارے سوا مردوں میں کوئی نہیں بچا. ہو گئی رخصت, ہائے عزادار ہو, سب کو رخصت, مگر بیٹی نظر نہیں آ رہی. حسین کو اپنی دل کا سکون کہیں نظر نہیں آ رہا. امام نے نگاہوں کو دوڑایا, جھکے ہوئے سر کے ساتھ میرا غریب امام جب رہوار کے قریب پہنچا نا, دیکھیے گفتگو ہے میرے مولا کی, بے زبان سے گفتگو کر رہا ہے, سواری رسول سے گفتگو کر رہا ہے میرا مولا. کہا اے ذوالجناح, تو بھی میرے ساتھ صبح سے پیاسا ہے, تو بھی ہر جانثار کے لاشے پر جاتا رہا. اے ذوالجناح, آج حسین تجھے آخری خدمت دے رہا ہے. اے ذوالجناح, آخری مرتبہ مجھے اپنی اس منزل پر پہنچا دے جہاں میری ماں میری منتظر ہے. ہائے زادارو, اسب وفادار نے, مائک کو چھوڑ دیجیے آپ میری گفتگو سے, اسب وفادار نے اپنی بے زبانی میں آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے امام کے چہرے کو دیکھا, چہرے کو دیکھ کر پیروں کی طرف دیکھا. اب حسین نے کیا دیکھا, ایک 3 برس کی بچی, 3 برس کی بچی باپ کے رہوار سے چمٹی ہوئی ہے, بابا سے نہیں کہہ سکتی. اب جو کہا تو کہا کہ اے رہوار, اے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. جو جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا, جو وعدہ کر کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اے رہوار, میرا چچا گیا واپس نہیں آیا, میرا جوان بھائی گیا واپس نہیں آیا. اے رہوار, میرا بابا رکے گا نہیں. اے رہوار, تو میرے بابا کو نہ لے جاؤ. بس مومنان حسین نے معصومہ کی گفتگو سنی, تڑپ کر میرے مولا نے سینے سے بیٹی کو لگایا, سینے سے لگا کر کہا سکینہ کیا کہہ رہی ہو؟ عزادارو, بس آخری جملے, اس کے بعد شاید آپ تھکتے ہیں, اس لیے میں نے بات کو یہی تمام کر دینا ہے. حسین نے تپتی ہوئی ریت پر وہ زہرا کا لال لیٹا ہے کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس کر پالا ہے, وہ لیٹا ہے کہ جو ہر زخمی کو جب لاتا ہے تو خود زخموں سے چور ہو جاتا ہے. لیکن سکینہ کی محبت میں میرا مولا ریگ گرم پر لیٹنے کے بعد آ میری لاڈلی, یہ بستر دوبارہ نصیب نہ ہوگا, یہ نرم بستر دوبارہ نہ ملے گا. اے سکینہ آ جا, حسین کے سینے پر سو جا. معصومہ سو گئی. حسین نے زینب سے کہا, زینب اب تو جانے اور یہ جانے, بس مجھے اتنا پتا ہے, اب میری بیٹی کی جب آنکھ کھلے گی سکینہ مجھے نوکے نیزہ پر دے. بس عزادار ہوں, کیونکہ حسین کی شہادت ہے نا,
اور آپ تھکے ہیں، مجھے معلوم ہے میں نے بہت زیادہ پڑھ دیا، مگر میں کیا کروں، مجھے باتیں یاد آئے جا رہی ہیں، حسین کی غربت یاد آئے جا رہی ہے. مجھے کبھی یہ یاد آتا ہے کہ تیز تلوار کو، تیز خنجر کو ملاؤں نے پتھر پہ مار مار کے کود دیا. دیکھیے ایک عارف نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ میں کوئی کند تلوار لے کر جائے. ارے کربلا میں جنگ ہونی ہے تو کیا کند تلوار لے کر آئے؟ نہیں، تیز خنجر کو پتھر پہ مار مار کر پہلے شمر ملعون نے اسے کند کیا. کند کرنے کے بعد حسین تیرا امتحان تب ہوگا کہ جب ایک نہیں بار بار تیرے سر پہ وار. میں سردار ہوں، میں بتا چکی اور آپ سن چکی، میرا مولا غریب کربلا گھوڑے پر سوار ہوا. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا، ریز نہیں پڑھ رہا میرا مولا مرثیہ پڑھ رہا ہے. عباس کا مرثیہ، علی اکبر کا مرثیہ، آنا محمد کا مرثیہ. رو رو کر میرا مولا کہتا ہے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل جوان کے سینے میں ابھی نیزہ مارا ہے. آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنی تلوار سے 6 مہینے والے کو دفنایا ہے. آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نہر فرات پر گیا ہے. آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے نئے دولہا کے ٹکڑے اٹھائے ہیں. اب جو حسین نے تلوار چلائی نا، مومنت روز جمعہ ہے، حسین نے ظہر کی نماز اپنے مختصر لشکر کے ساتھ پڑھی تھی، نماز جمعہ پڑھی تھی. ہائے عصر کا وقت قریب آیا، تلوار حسین کی چل رہی ہے. یہاں پر لکھا ہے براہ راست پروردگار عالم نے آواز دے کر کہا حسین حسین، اے میرے حسین، اے غریب حسین، اے مظلوم حسین، کیا ہمیں بھول گئے؟ اب جو آواز پروردگار عالم سنی نا، حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا اور اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے غریب کربلا، ارے اترے تو کیسے اترے راہوار سے کیسے اترے؟ بس آخری جملہ، اب جو نیزہ ایک ملعون نے امام کی پشت پر مارا، غریب کربلا سب نے تو کیسے سنبھلے، مگر اترے تو کیسے اترے؟ سب تیر سینے پر ہے، پشت خالی ہے. راوار نے بچپن کی یاد دکھائی، کہا اے حسین نے کہا اے راوار وہاں لے جا جہاں میری ماں بیٹھی ہو. ہائے ادادارو، اسب باوفا نے زہرا کے پہلو میں اپنے پیروں کو چیرا. اب جو چیرا نا، حسین نے کیا دیکھا؟ زلجنا کے پیر چرے ہوئے ہیں اور آواز دے کر کہتا ہے مولا مولا اتارو، مولا. زمین کربلا نے آواز دی مولا میں بلند ہو رہی ہوں. راوا نیچے جھک رہا ہے، مولا جتنا ہو سکتا تھا تیرے زخموں کو بچا لیا. ہائے شمر ملعون، سینے پر ہاتھ رکھ